لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللَّهُ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت دنیائے سنیت کی اس عظیم ترین شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی زبان پر آتے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجسمہ دل و دماغ کے اوپر ابھرتا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اللہ رب العزت جل جلالہ کے اس عظیم بندے کا نام ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کی اصلاح کے اندر گزارے۔ رہتی دنیا تک لوگ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے احسان کو نہ بھول سکیں گے، اس لیے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنا بھی سکھایا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مچلنے کے آداب بھی انہوں نے عطا فرمائے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا بہترین ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ اور امام احمد رضا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بات سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد تک 500 سال کا کم و بیش عرصہ، جسے ظلمت اور ڈارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ پورا عرصہ تاریکی کا عرصہ ہے، پورا عرصہ اندھیرے کا عرصہ ہے، اور وہ پورا زمانہ لوگ اندھیروں کے اندر گزارتے رہے۔ ان کے سامنے نہ کوئی نظام تھا، نہ کوئی دستور تھا، نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی ان کو زندگی گزارنے کے لیے ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی نمونہ تھا، نہ کوئی اصول تھا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو محسوس کیا کہ کس حال کے اندر یہ گزار رہے ہیں۔ ان کے شب و روز کو میرے آقا نے دیکھا، ان کی نشست و برخاست کو دیکھا، ان کے عادات و اطوار کو دیکھا، انسانیت سوز ان کی حرکتوں کو دیکھا، جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے دیکھا، قانون شکنی کرتے دیکھا، معبود سے پرہیز کرتے دیکھا، جبین نیاز کو آوارہ دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جب بیڑا اٹھایا تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم اٹھانے سے پہلے اپنی ذات کو دنیا کے انسانوں کے سامنے بطور دلیل پیش فرمایا اور دنیا کے انسانوں کو دکھایا کہ میں بھی تمہارے درمیان زندگی کے لمحات گزار رہا ہوں، لیکن میری صبح تمہارے سامنے ہے، میری شام تمہارے سامنے ہے، میری زندگی کے لمحات تمہارے سامنے ہیں، میرے عادات و اطوار تمہارے سامنے ہیں، میری ہر زندگی کا اسلوب اور زندگی کے حالات تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے اپنے کردار و عمل کو دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ عمل ایسے تھے، کردار ایسا تھا، زندگی کے اصول و ضوابط ایسے تھے، آقا کریم کا اسوہ حسنہ ایسا تھا، حیات طیبہ ایسی تھی، عادات و خصائل ایسے تھے کہ جو دیکھتا محمد عربی کی اداؤں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سچائی سے، اپنی حقانیت سے، اپنے احقاق حق سے، اپنے ابطال باطل سے، معبود کی بندگی سے، سچائی کی علمبرداری سے، یہ ساری چیزوں کے ذریعے دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بناتے چلے گئے، اور آقا نے اپنی محبت، اپنی الفت لوگوں کے سینوں میں پیدا فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کا ہر انسان جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کا مشاہدہ کرتا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ ان کے جیسا ہم نے نہ پہلے دیکھا ہے نہ اب دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان ہیں، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے اپنی محبت کے نقوش لوگوں کے سینوں کے اندر پیوست کرتے چلے گئے، اتارتے چلے گئے۔ اب جو رسول اعظم کی محبت میں گرفتار ہوتا گیا، آقا کریم کی الفت کے اندر گرفتار ہوتا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنتا گیا، تو دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ وہ تھا جو رسول کی محبت میں گرفتار لوگوں کو دیکھ کر حسد سے جل رہا تھا، اور ایک گروپ وہ تھا جو رسول اعظم کی محبت میں تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب نے بجائے، اور سب نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب و فضائل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو انسانوں کے سامنے رکھا۔ حضرت آدم آئے، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت بیان کی۔ حضرت نوح تشریف لائے، انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت بیان کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، انہوں نے رسول اعظم کی عظمتیں بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے رسول اعظم کی عظمتیں بیان کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے رسول اعظم کی عظمتیں بیان کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے رسول اعظم کی عظمتیں بیان کی، یہاں تک کہ ان عظمتوں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک رہا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہر ایک کی کامیابی کا دار و مدار یہی رہا، جو ذکر مصطفیٰ کرتا اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے حوالے سے بھی قرآن مقدس میں موجود ہے کہ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پیشتر اور آپ کی بعثت مبارکہ سے پیشتر جب کافروں سے یہودی کی جنگ ہوتی تو یہودی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ اکبر، اللہ انہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت یہ کامیابی کی ضمانت تھی، ان کی الفت، ان کا ذکر کامیابی کی ضمانت تھی۔ سب نے رسول اعظم کا ذکر کیا، سب نے رسول اعظم کی تعریف کی۔ اللہ اکبر، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرش گیتی پر جلوہ گر ہو چکے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کیا۔ صحابہ کی سچویشن یہ تھی، ہر صحابی آقا کے قدموں پر مر مٹنے کے لیے تیار۔ صحابہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ صحابہ کی کامیابی کا سبب کیا تھا؟ صحابہ چند ہوتے لیکن جہاں جاتے تھے اللہ انہیں کامیاب کر دیتا تھا، کامیابی بڑھ کر ان کے قدموں کو چوم لیا کرتی تھی۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ تھا اور سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن تھی، اس لیے یہ دونوں چیزوں کی بنیاد پر وہ جہاں چلے جاتے تھے کامیابی بڑھ کر ان کا استقبال کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ناکام کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو شکست دینے کے لیے، امت مسلمہ کو زوال کی طرف لے جانے کے لیے، امت مسلمہ کی خون کی ہولی کھیلنے کے لیے جب دشمنوں نے سوچا کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑی قوت محبت رسول کی ہے تو اس محبت رسول کے سرمائے کو چھین لیا جائے، آقا کریم کی محبت کو چھین لیا جائے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ اکبر، اس وقت کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ مدینے میں یہودیوں کا غلبہ تھا، مدینے میں یہودیوں کا اقتدار تھا، اور یہودیوں کو ایک یہودی کو اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کی پوری تیاری چل رہی تھی۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو آپ کے قدم رکھتے ہی لوگوں کے دل و دماغ کی سوچ بدل گئی، افکار و نظریات بدل گئے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہودی کو آقا بنانے کی بجائے میرے آقا کو لوگوں نے آقا بنا لیا، اپنا ملجا بنا لیا، اپنا ماوا بنا لیا، اپنا مرجع بنا لیا، اپنی نگاہوں کا تاج بنا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تخت و تاج سے محروم ہوئے، ان کے سینے میں حسد کی آگ جلنے لگی۔ ان کی کیا کمی تھی آپ جانتے ہیں؟ آقا کریم کی بعثت سے پہلے وہ رسول اعظم کی عظمتوں کے تذکرے کرتے تھے، ان کی وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، یہ یہودیوں کا کردار قرآن مقدس میں موجود ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے اور آپ کی عظمت کو دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہی تھی، اس وقت یہودیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ سب باتیں تو لوگوں کے سامنے پیش کرو لیکن حضور کی عظمت کو مت بتانا، حضور کی شان کو نہ بتانا، حضور کی عظمتوں کو چھپاؤ، حضور کے ذکر کو چھپاؤ، حضور کے کردار کو چھپاؤ، حضور کی عظمتوں کا تذکرہ نہ کرو۔ قرآن کہتا
ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں جس حق کے نہ چھپانے کی بات قرآن کر رہا ہے وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا کسی کا مرتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا مرتبہ ہے۔ وہ عظمت مصطفیٰ چھپا رہے تھے، وہ رفعت مصطفیٰ چھپا رہے تھے تاکہ لوگ عظمتوں کو سن سن کر آقا کے دیوانے نہ بن جائیں۔ اگر آقا کے دیوانے بن جائیں گے تو کامیابی بڑھ کر ان کے قدموں کو چومے گی، کامرانی بڑھ کر ان کے قدموں کو چومے گی۔ چنانچہ وہ رسول اعظم کی عظمتوں کو چھپاتے تھے، قرآن چھپانے کے لیے منع کرتا ہے۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی، جو عظمت رسول کو چھپائے وہ یہودی ہے اور یہودی کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، اور جو عظمت رسول کو بیان کرے وہ قرآن کی اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا ہے اور رسول اعظم سے پہلے آنے والے سارے انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ یہی عظمت، یہی رفعت، یہی مراتب، یہی شان سن سن کر صحابہ کے دلوں میں حضور پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ بلکہ کیفیت یہ تھی، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، حسنین کریمین کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنہوں نے آغوش نبوت کے اندر پرورش پائی، کتنی عظمت والے تھے وہ کہ پیاسے ہوتے تو پانی میسر نہ ہوتا تو حضور کی زبان میسر ہو جاتی۔ کتنی عظمت والے وہ تھے کہ جن کے کانوں میں آقا کریم نے اذان دی۔ کتنی عظمت والے وہ تھے جن کے لیے آقا نے سجدے طویل کر دیے۔ جانتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ مسلمانوں غور سے سنو، بچوں کو تعلیم دو، اس کی طرف توجہ دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبی اپنے ماموں سے فرماتے ہیں، ماموں رسول اعظم کو میں نے بچپن میں تو دیکھا تھا، لیکن آج میں اپنے نانا جان کے پوری حیات طیبہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، بلکہ مجھے پوری حیات طیبہ کے حوالے سے آپ اگر نہ بھی بتا سکیں تو میرے آقا کے سراپا کو بتا دو۔ حضور کی زلفیں کیسی تھی، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ تبسم فرماتے تھے تو کیسے تبسم فرماتے تھے، آپ کی بھویں کیسی تھی، آپ کے تبسم کا انداز کیا تھا، آپ کے دستے کرم کی سچویشن کیا تھی، آپ کے پائے مبارک کی حالت کیا تھی، آپ کے کرم کی پوزیشن کیا تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو سننے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی اپنے ماموں سے کہتے ہیں، ماموں بیٹھتے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سراپا بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو اپنے ماموں سے پورا رسول اعظم کا سراپا سن لیا، اب چل کر کے یہ سراپا میں حسین کو بتا دوں۔ شاید حسین نے یہ سراپا نہ سنا ہوگا، لیکن خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں حسین کے پاس پہنچ کر ماموں سے سنا ہوا سراپا سنانے کے لیے پہنچا تو حسین نے برجستہ کہا، بھائی جان آپ سے پہلے میں نے ماموں سے یہ سن بھی لیا ہے، اور صرف ماموں ہی سے نہیں ابا جان سے بھی میں نے حضور کا پورا سراپا سن لیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سراپا کے حوالے سے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ پھر کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ اندازہ لگائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کو امام حسین سن رہے ہیں، امام حسن مجتبی سن رہے ہیں اور درس دے رہے ہیں آنے والوں کے لیے کہ جس سے محبت کرنی ہے، جس پر جان چھڑکنی ہے، اس کا تذکرہ کیا کرو، اس کی عظمتوں کا سکہ سینے میں بٹھایا کرو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے حوالے سے میں ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کروں۔ دنیا کا ہر شاعر جب اشعار لکھتا
کرتا ہے، جب اشعار سناتا ہے اس کے لیے وہ مشاعرے کو پسند کرتا ہے، مشاعرے میں جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں کوئی کسی کا تصور ہوتا ہے، کسی کا حسن ہوتا ہے، کسی کا جمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے سلسلے میں اشعار لکھتا ہے، اور اپنے اشعار کی مقبولیت کے لیے وہ مشاعرے کا انتخاب کرتا ہے، اور مشاعرے میں جانے کے بعد اپنے اشعار کو سنایا کرتا ہے۔ لیکن اے امام احمد رضا، آپ کی عظمتوں پر قربان، کسی مشاعرے میں آپ نہیں گئے، لیکن آپ نے جہاں بیٹھ کر قلم اٹھایا، آپ کے اشعار کل بھی لوگوں کے سینوں میں محبت رسول کی شمع روشن کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور قیامت تک آپ کے اشعار محبت رسول کی شمع روشن کرتے رہیں گے۔ اس لیے کہ وہ سچے عاشق تھے، وہ سچے دیوانے تھے، وہ سچے رسول اعظم کے محب تھے۔ انہوں نے لمحہ لمحہ آقا کی محبت میں گزارا، آقا کی الفت میں گزارا۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں اصلاح کے حوالے سے رسول اعظم کی سیرت کا مطالعہ کیا کہ رسول اعظم نے لوگوں کی اصلاح کس طریقے سے فرمائی، معاشرے کی اصلاح کس طریقے سے فرمائی، آقا کریم کے بعد صحابہ نے کس طریقے سے اصلاح فرمائی، صحابہ کے بعد تابعین نے کس طرح سے اصلاح فرمائی، تابعین کے بعد تبع تابعین نے کس طرح اصلاح فرمائی، تبع تابعین کے بعد اولیاء کاملین نے کس طریقے سے اصلاح فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا ائمہ مجتہدین نے کس طریقے سے اصلاح فرمائی۔ غرض کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سب کی زندگی کا مطالعہ کیا تو نچوڑ یہ نکلا، اگر دنیا کو سدھارنا ہے تو امام مالک کے اس قول کو یاد کرو۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا، حضور جب لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، جب لوگوں کے سامنے حدیث پیش کی جائے، اس کے باوجود بھی معاشرے کا نوجوان نہ سدھرتا ہو تو وہ کون سا نسخہ ہے جسے اپنا لیا جائے، جس کی وجہ سے امت کی اصلاح ہو جائے؟ امام مالک نے فرمایا تھا، بس ایک ہی کام کرو، حضور کے امتی کو حضور کے قدموں سے قریب کر دو، دیوانہ بنا دو حضور کا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے یہی کیا پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے جس میدان کا انتخاب فرمایا وہ محبت رسول کا میدان تھا۔ وہ کھاتے تھے تو الفت رسول پلاتے تھے، وہ بیٹھتے تھے تو الفت رسول پلاتے تھے، وہ چلتے تھے تو الفت رسول پلاتے تھے، وہ جلتے تھے تو الفت رسول پلاتے تھے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا کی محبت پلانے میں انہوں نے گزاری، اور دنیا نے دیکھا اور دیکھ رہی ہے کہ جس نے الفت رسول کا جام پی لیا پھر کسی اور کی محبت کی اس کے دل میں جگہ نہ رہی، یعنی اب مجازی محبت دل سے نکل گئی۔ اسی عشق مصطفیٰ کے بلبوتے پر وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا اور آخرت میں بھی اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔ دو چیزیں ہیں اصلاح کے لیے، ایک کسی کا ڈر، دوسرا کسی کی محبت۔ اگر کسی کا ڈر بیٹھ جائے آدمی سدھر جاتا ہے، اور کسی کی محبت بیٹھ جائے تو آدمی سدھر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اللہ سے ڈرایا اور حضور کی محبت کو پلایا۔ یہ دو چیزیں تھی اعلیٰ حضرت کی زندگی میں، انہیں آپ اشعار کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو فجر کی نماز کو قضا کرتے ہیں اور دن کھیل کود کے اندر گزارتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت شعر کی شکل میں اصلاح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا۔ دو چیزیں، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تم رسول کی محبت کا دم بھرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اللہ کا رزق کھاتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سے ڈرتے نہیں؟
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے یہ دو چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلو، اللہ کا ڈر اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب کسی انسان کی زندگی کے اندر بیٹھ جائیں تو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اصلاح معاشرے کے لیے یہ دو چیزوں کا انتخاب فرمایا، اور یہی دو چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ کوئی کسی بھی مقصد کے لیے آیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو یہی چیز پلائی، کوئی کسی بھی چیز کے لیے آیا، اعلیٰ حضرت نے وہی بات پلائی۔ اعلیٰ حضرت موقع نہیں چھوڑتے تھے، لمحہ نہیں چھوڑتے تھے، اور کوئی چانس نہیں چھوڑتے تھے، کسی فرد کے حوالے سے غافل نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ آئیے اب اس آیت کی روشنی میں امام احمد رضا کی زندگی کو سمجھو۔ اللہ اکبر، دنیا کے انسان کا مزاج پرکھو، دنیا کے انسان کی سچویشن دیکھو، دنیا کے انسان کی سوچ دیکھو۔ مغربی افکار و نظریات نے آج مسلمانوں کے دل و دماغ پر اتنا غلبہ کر لیا ہے اور اس طریقے سے غالب ہو چکی ہیں یہ افکار و نظریات کہ اللہ اکبر، آج کا مسلمان دوستی کرتا ہے تو دوستی کے حوالے سے سوچ بدل گئی، دوستی کے حوالے سے معیار بدل گیا، دوستی کے حوالے سے مزاج بدل گیا۔ آج کسی سے دوستی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ اللہ، آج دوستی کا معیار، دوستی کا مقصد یہ بن چکا، سرمایہ ہو تو دوستی کرو، اقتدار ہو تو دوستی کرو، پریشانی میں کام آنے والا ہو تو دوستی کرو۔ لیکن اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات بعض کے رفیق ہیں، بعض کے مددگار ہیں، بعض کے دوست ہیں۔ یہاں ایک بات خاص طور پر عرض کروں، مومن اور مومن دونوں میں محبت ہونا یہ دونوں کے ایمان کی علامت ہے۔ مومن کبھی مومن سے نفرت نہیں کرتا، یہ صفت قرآن بتا رہی ہے۔ اگر مومن ہے تو مومن سے دوستی کرے گا، مومن ہے تو مومن سے محبت کرے گا۔ اگر یہ محبت ایک دوسرے میں نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں ایمان کمزور تو نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے پہلا وصف مومن کا بیان کیا کہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ اور اسی لیے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی مت کرو مگر مومن سے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوستی کیوں، یہ مددگار ایک دوسرے کے کس اعتبار سے؟ تو فرمایا گیا اب جب دوستی ایک دوسرے سے ہو ہی چکی اور مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں مومنین، تو اب قرآن کہتا ہے کہ کوئی دوست ایسا نہ ہوگا جو اپنے دوست کی دنیا اور آخرت تباہ ہوتے دیکھ سکے۔ سچا دوست تو وہ ہے جو اپنے دوست کی دنیا اور آخرت برباد ہوتے نہ دیکھ سکے، اور وہ چیز جو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے اس کی طرف اس کی طبیعت کو وہ مائل کرے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ یہ جو آپس میں مومنین دوست ہیں، تو اب یہ دوستی کا حق کس طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ تو اب دوسری صفت بیان کی گئی، یأمرون بالمعروف۔ یہ دوست جو ایک دوسرے کے دوست ہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، یعنی ایک مومن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر کسی مومن سے وہ دوستی کیا ہے اور ہونی ہی چاہیے
تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو اچھی باتوں کا حکم دے۔ آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے، آج ہمارا معاشرہ ایم ڈی اور منشیات کی لت کے اندر گرفتار نہ ہوتا، آج ہمارا نوجوان آوارگی کے راستے پر نہ جاتا اگر ہم نے یہ حق ادا کیا ہوتا۔ ہم نے اچھی باتوں کا حکم دیا ہی نہیں، بلکہ میں اگر معذرت کے ساتھ عرض کروں تو منافقین کی جو عادت اور صفت ہے نا، معاذ اللہ آج بہت سارے مومنین میں وہ صفت آ گئی۔ منافق کی کیا عادت ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وہ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منافقین کی صفت ہے۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلی بات سے روکتے ہیں۔ اچھی بات سے منافق روکتے ہیں اور بری بات کا حکم دیتے ہیں، اور مومن کی صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومنین جو ہوتے ہیں وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں۔ آج پورے معاشرے کو دیکھ لو تو برائی کا حکم دینے والا ملے گا۔ نوجوان کہے گا چلو پکچر دیکھنے جاتے ہیں، چلو شراب پینے جاتے ہیں، چلو جوا کھیلنے جاتے ہیں، چلو فلاں نیٹ پر جا کر کے فلاں معاذ اللہ گندی پکچر دیکھ لیتے ہیں، چلو فلاں جگہ ڈرگز ملتا ہے وہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہی ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی، اور پھر دعویٰ کیا؟ ہم مومن ہیں۔ کون کر رہا ہے یہ؟ کلمہ پڑھنے والا۔ قرآن اسے منافق کی صفت کہتا ہے، مومن کی نہیں۔ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اور بھلائی کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ صرف نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ، ہر معروف اس کا حکم دیتا ہے۔ معروف میں کوئی بھلائی چھوٹی ہی نہیں۔ ہر وہ بات جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دے، راضی کر دے، اس کے قریب کر دے، اس کا وہ حکم دیتا ہے۔ لیکن آج اس کی طرف بھی توجہ نہیں۔ اب اس کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے میں آپ کو بتاؤں، مومنین ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھی اسٹیجز بنے ہوئے ہیں، اسٹیٹس بنے ہوئے ہیں۔ مومن ہے لیکن غریب ہے، مومن ہے لیکن صاحب اقتدار نہیں ہے، تو اب اس کے لیے کوئی گنجائش یا جگہ بازو میں بیٹھنے کی نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے کردار پر، اعلیٰ حضرت کے کردار پر قربان جائیے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ غریبوں کا احترام اور غریبوں کا خیال نہیں کرتے، لیکن اے امام محمد رضا، قرآن کی آیت پر آپ کا عمل آپ پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک سرمایہ دار اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے آیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسے بٹھایا۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے قریب بیٹھا تھا۔ ایسے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا چہرہ بنانے کے لیے حجام آ گیا۔ اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہیں، وہ سرمایہ دار بھی بیٹھا ہے۔ وہ حجام آیا، اس کی ہمت نہ تھی کہ سرمایہ دار کے بازو میں بیٹھے، اور اعلیٰ حضرت کے احترام میں وہ کھڑا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جملہ استعمال فرمایا بیٹھ جاؤ ان کے بازو میں، آخر مومن ہی تو ہیں یہ بھی، اور تم بھی تو مومن ہو، تم بھی مومن ہو، اپنے مومن بھائی کے بازو میں بیٹھ جاؤ۔ وہ حجام اس کے بازو میں بیٹھا، بس وہ 2 منٹ میں اٹھ کے وہ سرمایہ دار چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سوچا کہ یہ گیا کیوں؟ پھر خیال آیا کہ شاید اس کی انا کو ٹھیس پہنچی کہ حجام اور میرے بازو میں بیٹھا، تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے،
مجھے متکبر کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اپنے رب کے فرمان اور اس کے پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے والا۔ یہ کردار تھا، یہ عمل تھا اعلیٰ حضرت کا کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی، پھر کبھی اس آیت پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ پر گفتگو کروں گا، تو اس پر انشاءاللہ اس آیت کے ضمن میں اس طریقے کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو مومنین ایک دوسرے کے دوست ہوتے، اسی لیے فرمایا گیا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے جب مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا مومن کی شان ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں تو پریکٹیکل طور پر اعلیٰ حضرت نے امیر غریب کے امتیاز کو ختم کر کے یہ خاص طور پر اعلیٰ حضرت نے اہتمام فرمایا تھا، جو مومن ہوتا، جو صاحب ایمان ہوتا، جو رسول اعظم کی الفت کا چراغ سینے میں جلائے ہوئے ہوتا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسے بٹھاتے بھی تھے، اسے کھلاتے بھی تھے، اسے پلاتے بھی تھے۔ یہ نہ دیکھتے تھے کہ سرمایہ کتنا ہے، یہ نہ دیکھتے تھے کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، بس یہ دیکھتے تھے سینہ تو محبت رسول سے لبریز ہے نا۔ کیسا بھی ہے جس کا سینہ حضور کی محبت سے لبریز ہو، اس کا خریدار پروردگار ہوتا ہے اور وہ سینہ عظمت والا ہوا کرتا ہے۔ تو مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیا، ہمیشہ بھلائی کا حکم دیا۔ موجودہ دور منی کرائسس کا دور ہے، دھندہ مندہ پڑا ہوا ہے، ریسیشن کی پوزیشن ہے۔ ایسی سچویشن میں آدمی سوچتا ہے کہ میری پریشانی کا حل کیسے ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سے سب سے چھوٹی بیماری پریشانی، کہ جو اسے پڑھے گا اللہ اسے پریشانی سے نجات دے گا۔ اور پھر فرمایا 60 مرتبہ پڑھ کر اسے پانی پر دم کر لو اور اس کے بعد اس پانی کو پی لو، اللہ تمہاری پریشانی اور تمہارے غم کو دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اختلاج قلب کی بیماری، اسٹریس کی بیماری، ڈپریشن کی بیماری، دل کے بیٹھ جانے کی بیماری۔ انسان یہ سوچتا ہے میرا دل بیٹھ جائے گا، میرا دل گھبرا رہا ہے، ابھی روح نکل جائے گی، آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر ایک صاحب حاضر آئے اور عرض کرنے لگے حضور میرے دل کے حوالے سے کوئی آپ وظیفہ بتائیں، دل بڑا کمزور ہے، اکثر بیٹھ جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، دل کی تقویت کے لیے کچھ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 مرتبہ پڑھو، دل بھی مضبوط ہوگا اور ایمان بھی مضبوط ہوگا، دل بھی مضبوط ہوگا اور ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک شخص بارگاہ امام احمد رضا میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور تنگ دستی میں گرفتار ہوں، فاقے نے گھیر لیا ہے، مصیبتیں دروازے پر دستک دے رہی ہیں، میری حالت بڑی پریشان کن ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا
کیا تجھے وہ فرشتوں والی تسبیح یاد نہیں؟ عرض کرتا ہے حضور وہ کون سی تسبیح؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر جماعت کھڑی ہو اور تیرے پاس سنت کے بعد اتنا وقت نہ ملے کہ تجھ جماعت اور سنت کے درمیان یہ پڑھ سک تو سن لے، جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو اسے ایک تسبیح اس کی پڑھ لے، تیری روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اس کے عوض میں اللہ روزی کو تقسیم فرماتا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کو آنے والے کو سناتے ہیں کہ رسول اعظم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے اور صحابی نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی تھی، سرکار نے یہ عمل بتایا تھا تم بھی اس طریقے سے کرو۔ وہ صحابی جب گئے 7 دنوں کے بعد اس عمل کے بعد حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس عمل کی برکت سے اتنی دولت دی ہے کہ اب رکھنے کی جگہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ تسبیح پڑھا کرو، حضور نے اپنے صحابی کو یہ تسبیح بتائی تھی۔ آپ ذرا سوچو، اچھی باتوں کا حکم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اس طریقے سے دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قول و عمل میں تضاد ہو تو باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ ہم اچھی باتوں کا حکم دیں لیکن اچھی باتوں کا رشتہ ہم سے نہ ہو، اچھی باتوں کا تعلق ہم سے نہ ہو، اچھی باتوں پر عمل ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم امام احمد رضا کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ اکبر، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وقت کا وہ عظیم مجدد صرف ایسا نہیں کہ فرائض کا پابند ہو، واجبات کا پابند ہو، سنتوں کا پابند ہو، بلکہ نظر جب دوڑا کر امام احمد رضا کی زندگی پر ہم روکتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ صرف سنتوں کا ہی پابند نہ تھا بلکہ وقت کا وہ امام مستحبات کا بھی پابند ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ امام احمد رضا کی زندگی تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ اچھی باتوں کا حکم دینے میں کبھی گریز نہیں کرتے تھے، اور بری باتوں سے روکنا یہ ذرا ٹیڑھی کھیر ہے۔ جلدی سے آدمی بری باتوں سے روکتا نہیں ہے، ہونے دو جو ہو رہا ہے، جانے دو بولوں گا تو ناراض ہو جائے گا، غلطی کرتا ہے کچھ کہوں گا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اے امام آپ کی عظمتوں پر قربان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے نہی عن المنکر سے کبھی گریز نہیں کیا، بس وہ یہی سوچتے تھے کہ رب نے مومن کی صفت یہی بیان فرمائی ہے اور یہ کام ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اب نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے پوری زندگی لوگوں کو بے ادبی سے بچایا ہے، اور ایسی بے ادبی سے بچایا ہے کہ جس چیز کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے اعلیٰ حضرت نے اس کے بھی ادب کا حکم دے کر قرب خدا کی دولت سے مالا مال ہونے کا نسخہ عطا فرمایا۔ خود کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اس زمین کے حوالے سے احترام کی بات اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ زمین حرم کو نسبت ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ایک جگہ تو نسبتوں کے تسلسل کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ آپ ذرا سوچو،
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے دنیا کے انسانوں کو مؤدب بنایا، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے بچایا۔ آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، موجودہ دور کے اندر ایشیا کے اندر اور ایشیا کے باشندے دنیا کے جس خطے میں موجود ہیں، اگر ان کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت چھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ صدقہ ہے بلال ہند اعلی حضرت عظیم البرکت کا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ موجودہ دور کے بہت سارے لوگ اور کسی حد تک علم سے آراستہ لوگ بھی اعلی حضرت کے کلام کو سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن پھر بھی قربان جائیے کہ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے، اعلی حضرت کا کوئی بھی کلام پڑھا جاتا ہے تو مجمع پر ایک عجیب کیف طاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ تو وجہ اور سبب سب سے بڑی یہ ہے کہ اعلی حضرت صرف زبانی عاشق نہ تھے بلکہ سراپا عاشق تھے، سراپا عشق تھے۔ ان کا رونگٹا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ راتوں کو سوتے نہ تھے، کم سوتے تھے، کتابیں لکھتے تھے۔ کسی نے اعلی حضرت سے پوچھا، حضور جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں اور موجودہ دور میں جو سیلاب بدعقیدگی کا پھیل رہا ہے، اس بدعقیدگی سے روکنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اقربا کو آپ بلا کر نصیحت فرما دیتے اور کچھ تعلیم دے دیتے تو بات کافی تھی، لیکن یہ شب بیداری کر کے اتنی کتابیں لکھنا اور اس طریقے سے محنت و مشقت کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب سنو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ، اگر کوئی مالک اپنے کتے کو روٹی کا ٹکڑا دے دے تو کتا کیا کرتا ہے؟ رات بھر مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے تاکہ کوئی چور گھس کر کے مالک کے گھر میں چوری نہ کرے۔ جب کتا ایک ٹکڑا روٹی کا مالک کا کھا کر مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو میں بھی اپنے رسول کا ٹکڑا کھاتا ہوں اور میں بھی پہرا دیتا ہوں کہ کوئی لوگوں کے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت کی دولت چوری کرنے نہ پائے۔ میں نے یہ کتابیں اس لیے لکھی ہیں، اس لیے میں نے قلم چلایا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری زندگی ناموس رسالت کے تحفظ کے اندر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے گزارے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی پرواہ نہیں کی اعلی حضرت نے کہ میں اگر نہیں انل منکر کروں گا تو اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ یاد رکھو، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے حق کلمات اپنی زبان پر جاری کرتا ہے، اس کا محافظ خود میرا پروردگار ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تم ہو حفیظ و مغیث، کیا کرے یہ دشمن خبیث؟ یہ کون کہے گا؟ وہی کہے گا جس کا تعلق بھی رسول مضبوط ہو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دعائیں پڑھتے ہیں پھر بھی تھوڑا سا یقین کمزور رہتا ہے، لیکن امام احمد رضا کا عالم یہ نہیں تھا، وہ یقین کے مسافر تھے۔
قدم قدم پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا اس تعلق پر اتنا یقین تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. ذرا سوچو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت آشوب چشم میں گرفتار ہوتے ہیں. طبیب نے کہہ دیا کہ آنکھوں میں موتیا ہو گیا ہے اور اب آپ کتب بینی چھوڑ دیجئے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں مجھے یہ مرض کبھی نہیں ہو سکتا. طبیب حیران. اس نے کہا حضور تحقیق تو یہی بتاتی ہے. کہا تحقیق غلط ہو سکتی ہے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. میں نے اس مرض کے مریض کو دیکھ کر کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو دعا مصطفیٰ نے تعلیم فرمائی تھی اور مجھے یقین ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے اس مرض میں وہ کبھی گرفتار نہیں ہوگا. مجھے وہ مرض نہیں ہے. چند دنوں کے بعد طبیب نے تسلیم کیا کہ آپ جو کہہ رہے تھے وہی صحیح تھا. یہ یقین تھا. اور یقین کب ہوتا ہے جب تعلق مضبوط ہو. آپ کے اگر تعلقات منسٹر سے اچھے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس ہوگا اپنوں کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے سب کام ہو جائے گا. لیکن تعلق کمزور ہو تو ڈاما ڈول والی پوزیشن ہوگی. امام احمد رضا کا تعلق رسول اعظم سے اتنا مضبوط تھا کہ کہیں ڈاما ڈول والی پوزیشن ہی نہیں تھی بلکہ یقین تھا جو کچھ حضور نے کہا وہی صحیح ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد پر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو یقین تھا اور اس پر وہ عمل پیرا تھے. تو اعلی حضرت کسی کو بھی غلط کام کرتے دیکھتے فوراً ٹوک دیتے تھے, اصلاح فرماتے تھے. لیکن انداز اصلاح ایسا ہوتا کہ اصلاح بھی ہو جاتی اور سامنے والا یقین بھی کر لیتا کہ ان کے جیسا میرا خیر خواہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اب آگے بتایا جائے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب یہ بات تھوڑی سمجھنے کے لائق ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. میں یقیمون الصلاۃ کی تھوڑی سی تشریح کر دوں. بہت سارے پنج وقتہ نماز کے پابند ملیں گے لیکن اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ اقامت صلاۃ اسے کہتے ہیں کہ اس کے جملہ حقوق کی پاسداری. نماز کے جملہ حقوق کا لحاظ, فرض واجب سنت ہر چیز کا لحاظ, اس لحاظ کے ساتھ جو نماز قائم کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں پنکھے کو دیکھ رہے ہیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں, نہیں. کمپلیٹ نماز ایسی ہو جس نماز کے اندر سارے حقوق کا لحاظ رکھا جائے. اقامت صلاۃ اسی وقت کہا جائے گا جب سارے حقوق کی پاسداری کی جائے. تو مومنین ایک دوسرے کے رفیق ہیں, اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکات دیتے ہیں. اب جو بات کہی جا رہی ہے نا اسے بھی ذہن میں رکھیں. اب فرمایا گیا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر وہ نفس کی پیروی نہیں کرتے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کچھ بات اللہ اور اس کے رسول کی مان لیے, نہیں. جو مومن ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ زندگی کے ہر مرحلے کے اندر وہ اپنی طبیعت نہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور فرمان پر عمل کرے گا. اور جب یہ کسی کی کیفیت ہو جائے تو اب وہ دعا کرے یا نہ کرے, وہ دعا کرے یا نہ کرے, میرے مولا نے اعلان فرما دیا اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں, کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اپنی رحمت کی بارشیں کس پر نازل کرتا ہوں؟ اولئک سیرحمہم اللہ. یہی وہ ہیں
جن پر اللہ عز و جل اپنی رحم و کرم کی عنقریب بارش نازل فرمائے گا. تو یہ صفات جب ہوں تب یہ چیزیں ہوتی. اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. چلیے نماز بھی پڑھتے ہوں گے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, حج و زکوٰۃ کا خیال بھی کرتے ہوں گے, لیکن میں ایک چھوٹی بات کی طرف توجہ دلاؤں اور پھر اعلیٰ حضرت کا عمل بتاؤں. جو خادم ہوتا ہے نا ہمارے یہاں, اس کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہوتا, ہمارا اپنا ہی قانون ہوتا ہے. نوکر کے ساتھ ہمارا سلوک ہم دیکھ لیں کیسے اس سے پیش آتے ہیں. ڈنڈے کے زور پر, گالیوں کی بوچھار پر, ضرورت سے زیادہ بوجھ پر, نہ جانے کس کس طریقے سے اپنے خادموں کے ساتھ ہمارا سلوک ہوتا ہے. لیکن شریعت یہاں پر بھی قانون دیتی ہے. ایسا نہیں کہ تم اپنے نوکروں کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو, نہ, اس کے بھی حقوق رکھے گئے. بلکہ یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس جانور پر تم سوار ہو کر کے جا رہے ہو, اگر تم تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکو, کسی سے بات چیت کرنے لگ جاؤ, تم سواری پر سوار ہو, تو اس جانور پر سے تم اتر کر پھر لوگوں سے بات کرو, پھر جانور پر سوار ہو جاؤ. اس لیے کہ جتنی دیر تم اس کے اوپر سے اتر کر کے بات کرو گے اتنی دیر اسے راحت مل جائے گی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ارے بھائی آپ دیکھیے نا, اگر بائک لے کر کے آپ جا رہے ہیں اور کوئی مل گیا کسی سے 15 منٹ بات کرنی ہے, تو آپ بائک چالو رکھیں گے یا بند کر دیں گے؟ پیٹرول جلے گا تو بند کریں گے نا, بند کر دیں گے تاکہ پیٹرول نہ جلے. پیٹرول نہ جلے, پیسہ بچائیں گے پیٹرول کا, ہے کہ نہیں؟ تو جانور پر سوار ہوں گے تو سرکار کی عظمت پر قربان جائیے کہ جانور کی راحت کا مصطفیٰ نے کتنا خیال فرمایا, کتنا خیال فرمایا. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کا عمل. وقت کی پابندی ہے, بس یہ آخری بات عرض کر دوں. اعلیٰ حضرت کا عمل دیکھو. اعلیٰ حضرت اعتکاف میں تھے اور ماہ رمضان المبارک بچہ خادم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے لیے گھر سے افطار کے بعد پان لانے کے لیے پہنچا. لانے میں تاخیر ہو گئی, کافی تاخیر ہوئی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو جلال آیا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اس تاخیر پر اسے تماچا رسید کیا. بچہ چلا گیا, لیکن اعلیٰ حضرت کو رات بھر نیند نہیں آئی, پریشان رہے. سحر کے وقت جب وہ سحری لے کر کے آیا تو اعلیٰ حضرت اس بچے کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے اور فرماتے مجھے معاف کر. اور معافی کی یہ ایک ہی صورت ہے کہ بیٹے جس طریقے سے میں نے تمہیں مارا تھا تم بھی مجھے تماچے مارو. وہ بچہ رونے لگا, حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو معاف کیا. کہا نہیں بیٹے ایسے معاف, تم جب تک مجھے مارو گے نہیں تب تک کہ مجھے اطمینان نہیں ہوگا. تم تماچے رسید کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے اور اس طریقے سے معافی کا تدارک ہو جائے, معافی ہو جائے, غلطی کا تدارک ہو جائے. وہ نہیں مان رہا, بار بار کہہ رہا تھا میں نے حضور آپ کو معاف کیا. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک صندوق پڑا تھا, اس میں سے پیسے نکالے, اس کی گود میں ڈالے اور پھر کہا بیٹے اب تو مجھے مارو. تب بھی وہ تیار نہیں ہوا تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ لیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے اوپر خود ہی مارنے لگے اس کے ہاتھ سے. آپ بتائیے جس کی عظمت کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہو اور جس کی عظمت کو پوری دنیا سلام کر رہی ہو, وہ ایک ننھے سے بچے کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہا ہو, وہ بھی خادم. یہ کون سی چیز تھی جس نے اعلیٰ حضرت کو اس کام پر ابھارا؟ تو جواب ملے گا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر معاملے کے اندر، کہ ایک ہی فکر تھی اور وہ بس یہی کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے سینے میں جو محبت رسول کی شمع جل رہی ہے، اس شمع کے جلانے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا کلیدی رول ہے۔ قربانیاں ہیں ان کی محنتیں ہیں، ان کی مشقتیں ہیں۔ اور آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کسی سے محبت پختہ ہو جائے تو محبوب کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، پھر جہاں دیکھو وہاں محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم اور آپ جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور جب آب زمزم کو دیکھتے ہیں یا اس کے کنویں کو دیکھتے ہیں تو مان ہمارے ذہن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکر یاد آ جاتی ہے کہ یہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا ہے اور انہی کی ٹھوکروں سے یہ آب زمزم جاری ہوا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن بریلی کا تاجدار جب وہاں پہنچتا ہے اور کنویں کو دیکھتا ہے تو حضرت اسماعیل کی یاد نہیں آتی، مدینے کے تاجدار کی یاد آتی ہے، اور بربلا پکار اٹھتے ہیں، ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بن مانگے مصطفیٰ کو کوثر عطا کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ضرورت پڑی تو ایڑیاں رگڑنی پڑی۔ میرے اسماعیل کا مقام میرے مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیفیت تھی اعلیٰ حضرت کی۔ ڈوبے تھے آقا کی محبت میں، اسی لیے کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یاد رکھو، مسلمان ہو کر اس دنیا سے جانا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر جمائے رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ جو مصطفیٰ کا دشمن ہے، بے ادب و گستاخ ہے، وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس سے اپنے تعلق کو توڑ دو، اس لیے کہ محبت دشمنوں کے لیے جگہ دل میں نہیں رکھتی، بلکہ جس کے لیے محبت ہوتی ہے اس کے دشمنوں سے عداوت رکھنا یہ تقاضۂ محبت بھی ہے اور تقاضۂ ایمان بھی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گفتگو کا ماحصل یہ ہے، دو چیزیں اصلاح معاشرہ کے لیے بے پناہ ضروری ہیں۔ پہلی چیز، خود کو بھی خوف خدا میں گرفتار کرو اور محبت رسول میں گرفتار کرو۔ آقا کی محبت اور رب کا ڈر، یہ دو چیزیں اتنی عظیم دولت ہیں کہ جس کے پاس یہ دو سرمائے آ جائیں اس کی زندگی بیلنس ہو جاتی ہے، اور اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق گزرتی چلی جاتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور مومن کا دوست ہے، اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ عز و جل اپنی رحمتوں کی بارشیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی یاد میں منعقدہ اس عظیم الشان جلسے پر ہدیہ تبریک آپ کو پیش کرتا ہوں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ سب اس پر توجہ دیں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کل مرکز اسماعیل حبیب مسجد ممبئی سنی دعوت اسلامی کا جو عالمی مرکز ہے وہاں پر انشاءاللہ ایک عظیم موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے جس طریقے سے ممکن ہو آپ تشریف لائیں
اس گفتگو کو سنیں. ہم ایک عظیم اصلاح معاشرے کے اندر چاہتے ہیں، اور وہ اصلاح یہ ہے کہ ہمارے یہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے اندر بہت سارے